میرا نام حسن البنا ہے اور میں قاہرہ میں رہتا ہوں۔ تراویح کی رکعتیں 20 ہی ہیں۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 8 ہی ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ نے 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کی تھی۔ کیا انہوں نے غلط کیا؟ 20 کی دلیل کمزور ہے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو 8 پڑھتے ہی دیکھا ہے۔ 8 کی دلیل کمزور ہے، ہم تو 20 ہی پڑھیں گے۔ قاہرہ سے دور ایک گاؤں کی مسجد میں ماہ رمضان کی ایک شب نمازیوں کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ تکرار لڑائی تک پہنچتی، ایک اجنبی آدمی جو انہیں شکل و صورت سے علمی وجاہت کا حامل نظر آتا تھا، اٹھا اور بآواز بلند کہنے لگا، ایھا الاخوان۔ اجنبی کی آواز کی گن گرج کچھ ایسی تھی کہ بات کرنے والے اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ میں تراویح کے مسئلے پر آپ کی بات کافی دیر سے سن رہا ہوں۔ مسجد میں شور و حال کرنا آداب مسجد کے خلاف، جبکہ آپ کی بات جھگڑے اور لڑائی کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ مسئلہ بجائے سلجھنے کی الجھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ میرے دو سوالوں کا جواب دے دیں تو شاید مسئلہ سلجھ جائے۔ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے؟ جی آپ فرمائیے۔ مسئلہ سلجھنا چاہیے۔ کئی آوازیں بلند ہو گئی، کئی آوازیں مختلف اطراف سے بلند ہوئی۔ سوال یہ ہے، اجنبی نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ تراویح کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی یہ فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے یا نفل ہے؟ یہ نفل ہے، یہ نفل ہے۔ ایک وقت کئی آواز بلند ہوئی، بہت خوب، اچھا اب یہ بتائیے کہ اسلام میں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ فرض ہے یا نفل؟ فرض ہے، فرض ہے، لوگوں نے جواب دیا۔ ایھا الاخوان، نفل وہ فعل ہے کہ اگر کسی وقت اسے نہ کیا جائے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا، جبکہ فرض وہ چیز ہے جس کے ضائع ہونے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ کیا میں نے صحیح کہا؟ جی بالکل ٹھیک۔ مجمع نے پوری توجہ سے جواب دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ارشاد الہی ہمیں اس کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیتا ہے اور فرقہ فرقہ ہونے سے منع کرتا ہے، کیونکہ جھگڑے اور تنازعہ سے مسلمانوں میں کم ہمتی پیدا ہوگی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ تراویح نفل ہے، اتحاد فرض۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص ایک نفل کے قیام کے لیے مسلمانوں کے درمیان تفریق اور انتشار پیدا کرے، ایسا شخص دین و ملت کا خیر ہوگا یا دشمن؟ دشمن۔ پورا مجمع بے ایک زبان ہو کر بولا، تمہارا دشمن تمہارا اتحاد چاہتا ہے یا انتشار؟ آپ سوچئے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح پیروکار ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار نہیں، وہ دشمن کا ایجنٹ ہی ہو سکتا ہے۔ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، اب جو لوگ ایسا کام کریں، تمہارا کام انہیں روکنا اور سمجھنا یا ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہم انہیں روکیں گے۔ تمہیں 8 اور 20 تراویح کا مسئلہ زیادہ عزیز ہے یا مسلمانوں کا اتحاد؟ اتحاد۔ ایھا الاخوان، اگر تم اتحاد چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی قربانی دینا ہوگی۔ کیا تم یہ قربانی دو گے؟ ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ قربانی صرف اتنی ہے کہ تمہیں جس امام یا اپنی تحقیق پر اعتماد و اطمینان ہے اس پر عمل کرو، دوسروں کو دلیل سے سمجھاؤ، لیکن دوسرے کا بھی اس کی رائے اور تحقیق پر چلنے کا حق تسلیم کرو، کیونکہ ہر مسلمان اپنے موقف کی سچائی کے ثبوت کے لیے قرآن و سنت سے ہی دلیل پیش کرتا ہے۔ کوئی انجیل یا تورات سے استدلال نہیں کرتا۔ تعبیر و تشریح میں اختلاف ہونا فطری امر ہے۔ فروعی مسائل میں جو جس رائے کو مناسب سمجھے اس پر عمل کرے، جبکہ دین کے بنیادی اور متفقہ مسائل کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تمام لوگ مل جل کر زور لگائیں۔ تمہارا دشمن انگریز ہو یا یہودی، وہ تم پر گولی چلاتے ہوئے یہ فرق نہیں کرے گا کہ فلاں شافعی ہے اور فلاں حنفی، فلاں 8 تراویح پڑھتا ہے اور فلاں 20۔ اس کی نظر میں تمام کلمہ گو اس کے دشمن ہیں۔ اس کی کامیابی اس میں ہے کہ تمہیں آپس میں لڑائے رکھیں۔ اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ ہم فروعی اختلافات سے بالاتر ہو کر کفر و ظلم کے خلاف متحد ہو جائیں اور خود کو صحیح مسلمان بنائیں۔
نبی کی تقریر ختم ہوئی تو لوگ کھڑے ہو کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اسے ملنے لگے۔ گاؤں کا ایک وجیح شخص جو اپنے لباس اور چہرے سے ایک متمول اور معزز آدمی دکھائی دیتا تھا آگے بڑھا اور اس نے اجنبی سے پوچھا، میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، آپ اپنا تعارف کروائیے تو مہربانی ہوگی۔ میرا نام حسن البنا ہے اور میں قاہرہ میں رہتا ہوں۔